یہاں اگر کوئی عالم بولے تو فوراً ایجنسیاں کو آرڈر ملتا ہے اس کو اڑا دو. اور پاکستان میں 30-35 سال، ویسے تو اس سے پہلے بھی ہیں، لیکن 35 سال 40 سال کے اندر بہت سارے علماء کا قتل عام ہوا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے. کل کی بات ہے، کوئی تربت میں یہ پورے ملک میں. فیم میں یہ نماز تراویح پڑھاتے ہوئے فوت ہوئے، شہید کیا گیا ان. اگر یہ لوگ ان کے قاتل کیوں نہیں لاتے سامنے؟ پوری قوم کے سامنے سزا دینا. مولانا سمیع الحق صاحب ہیں، بالکل میرے والد صاحب ہیں، مولانا حسن جان صاحب ہیں، اور ابھی مولانا حامد الحق صاحب ہیں. کوئی قاتل سامنے نہیں آئے گا. اس کے پیچھے یہ خود ہوتے ہیں. اور حضرت والد صاحب شہید ہوئی یہاں لال مسجد کے علاقے میں. غازی بھائی کوشش کر رہے تھے مقدمہ چل جائے اپارا تھانے میں، اور وہ شخص پکڑا بھی گیا تھا. ہم نے دیکھ کر، کیونکہ 15 فٹ کے فاصلے پر اس نے فائرنگ کی تھی، مجھ پر بھی کی تھی، تو ہم نے بتا دیا تھا یہی شخص ہے. تو ایک ISI کے جنرل نے بلا کر غازی بھائی سے کہا کہ اس کیس کو بھول جائے، یہ کیس نہیں چلے گا. یہ آپ اپنے بقول کہہ رہے ہیں کہ نہیں غازی ان کے پیچھے جی بالکل. دوسری غازی صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ کیس نہیں چلے گا، اور کیس نہیں چلا. اپارا تھانے سے ایک دن کے لیے وہ، یعنی ایک اسلام آباد میں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، اور اسلام آباد پنڈی کے تنظیم اہل سنت والجماعت کے صدر بھی تھے، اور اسلام آباد کی بڑی مسجد کے خطیب بھی تھے. وہ شہید ہو جاتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ان کو تو خود کرنا چاہیے تھا، اور پوری قوم کو بتلانا چاہیے تھا یہ قاتل ہم سزا دے رہے ہیں. کوئی سزا انہوں نے دی ہو. اس لیے مجموعی طور پر پاکستان کا جو قانون ہے وہ ہندوستان کے قانون سے زیادہ ظالمانہ ہے، برطانیہ کے قانون سے بھی زیادہ ظالمانہ ہے. ایسا وہ بھی ظلم کرتے ہیں، لیکن ان کا ظلم کئی گنا زیادہ ہے.